ریئل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہر دور میں گستاخ نبی یا گستاخ قرآن سامنے آتے رہے ہیں جو اپنی غلیظ حرکتوں اور گندی سوچ کو استعمال کر کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسے ملعونوں کا انجام پھر اتنا عبرتناک ہوتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، جیسا کہ ابھی ایک ملعون سلمان رشدی کے ساتھ ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ ملعون کون تھا اور اس نے کون سی زبان درازی کی تھی، جبکہ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس پر حملہ کرنے والا نوجوان کون ہے۔ ناظرین گرامی، احمد سلمان رشدی ایک بھارتی برطانوی ناول نگار اور مضمون نگار تھا جس کا چوتھا ناول شیطانی آیات ایک بڑے تنازع کا مرکز بنا، جس نے کئی ممالک میں مسلمانوں کو احتجاج پر اکسایا، یہاں تک کہ 14 فروری 1999 کو آیت اللہ خمینی کی جانب سے جاری ایک فتوے میں سلمان رشدی موجب قتل قرار دیا گیا۔ سٹینک ورسز یعنی شیطانی آیات نامی یہ کتاب 547 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں کئی مرتبہ توہین پیغمبر اور توہین قرآن پاک کی گئی ہے۔ سلمان رشدی اس کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمود کے نام سے پکارتا ہے، جو دراصل شیطان کی ایک قسم ہے، استغفر اللہ۔ اس کے بعد یہ ملعون شخص قرآن پاک کو ایک افسانوی کتاب قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں بیان کی گئی باتیں خود اپنے آپ سے گھڑی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گستاخ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے اور تہمت لگاتا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ یہ خانہ کعبہ کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں طواف کرنے کے لیے لوگ ایسے قطار میں کھڑے ہیں جیسے فحاشی کے اڈے پر جانے کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سلمان رشدی کی اس گھٹیا کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض، صحابہ کرام جیسا کہ جناب بلال حبشی اور حضرت سلمان فارسی کو سیاہ فام دیو اور انسانی دنیا کی پست مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہی وہ گستاخیاں تھیں جن کی وجہ سے مسلم امہ کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھی اور پوری دنیا میں شدید احتجاج کیا گیا، جبکہ 14 فروری 1999 کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے بھارتی نژاد برطانوی مصنف سلمان رشدی کو اس کی کتاب سٹینک ورسز لکھنے پر اسے قتل کرنے کا فتویٰ دے دیا۔ اپنے فتوے میں آیت اللہ خمینی نے دنیا بھر کے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اس کتاب کے مصنف اور ناشرین کو جلد از جلد قتل کر دیں تاکہ پھر کوئی بھی اسلام کی مقدس اقدار کو ٹھیس پہنچانے کی جرات نہ کرے، جبکہ اپنے فتوے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص سلمان رشدی کی موت کی سزا پر عمل درآمد کرتے ہوئے خود بھی مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہوگا اور جنت میں جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلمان رشدی کی جان لینے والے کے لیے 8.2 ملین ڈالر کی رقم کا اعلان بھی کیا گیا، لیکن پھر برطانوی حکومت نے سلمان رشدی کی حفاظت کی ذمہ داری پولیس کو سونپ دی اور وہ قریب 13 برس تک جوزف اینٹون کے فرضی نام سے مختلف سیف ہاؤسز یا محفوظ مقامات پر منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ پہلے 6 ماہ کے دوران تو 56 مرتبہ اس کے ٹھکانے بدلے گئے، لیکن پھر 2012 میں اس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ میں اب باہر نکلنا چاہتا ہوں، میں مزید قید نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا اس بیان کے بعد اس ملعون نے سیکیورٹی کے حصار میں باہر نکلنا شروع کر دیا۔ اسی طرح 12 اگست کو بھی یہ نیو یارک میں ایک کنونشن میں شریک ہوا جہاں اسے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا، لیکن ابھی اس نے اپنی تقریر کرنی ہی تھی کہ ایک نوجوان نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ اس نوجوان کے پاس ایک تیز دھار چاقو تھا جس کے پے در پہ وار کر کے سلمان رشدی کو شدید زخمی کر دیا گیا، جس کے بعد وہاں کی سیکیورٹی منظرعام پر آئی اور بڑی مشکل سے سلمان رشدی کو اس نوجوان سے بچایا۔ اس حملے کے فوری بعد سلمان رشدی کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ حملہ کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ سلمان رشدی اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، جبکہ ایک آنکھ مکمل طور پر بیکار ہو چکی ہے، لیکن بعض لوگوں کے مطابق سلمان رشدی اس وقت مر چکا ہے، مگر اس خبر کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ملعون پر حملہ کرنے والے نوجوان کا نام ہادی بتایا جا رہا ہے، جس کی عمر 24 سال ہے، جو نیو یارک کی پڑوسی ریاست نیو جرسی کے شہر فیئر ویو کا رہائشی ہے۔ یارون کے میئر علی توفی نے ایسوسی ایٹڈ پریس اور رائٹرز کو بتایا کہ ہادی امریکہ میں لبنانی والدین کے ہاں پیدا ہوا جنہوں نے جنوبی لبنان کے یارون سے ہجرت کی تھی۔ مختلف رپورٹس کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے مطر ہادی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور ایرانی پاسداران انقلاب سے متاثر تھا، جو ملک کی حفاظت کے لیے پرعزم ایرانی مسلح افواج کی نظریاتی طور پر چلنے والی شاخ ہے۔
ایک اور رپورٹ کے مطابق افسران کو معطر کے ایک سیل فون میسجنگ ایپ پر ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک ونگ القدس فورس کے سابق سربراہ قاسم سلیمانی کی تصاویر ملی ہیں، جنہیں امریکہ نے بغداد میں جنوری 2020 میں شہید کر دیا تھا۔ مطر ہادی رشدی کے خلاف قتل کا فتویٰ جاری ہونے کے تقریباً ایک دہائی بعد پیدا ہوا۔ تب خود آیت اللہ خمینی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ تاہم مطر کے سیل فون میں جو ثبوت اسے پاسداران انقلاب سے جوڑتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ شاید وہ فتوے کے زیر اثر کار فرما تھا۔ جولائی 1991 میں اس ناول کے جاپانی مترجم ہیتوشی اگاراشی کو جاپان میں چاقو کے وار کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا، جبکہ اس کا اطالوی مترجم ایٹور کیپریو لومیلان میں چاقو کے حملے میں زخمی ہوا تھا۔ اسی طرح اکتوبر 1993 میں شیطانی آیات کے نارویجین پبلشر ولیم نیگارڈ کو اوسلو میں گولی مار کر زخمی کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، اس ملعون کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو یہ 1947 میں ممبئی ہندوستان کے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ کا نام نگین بٹ اور والد کا نام انیس احمد رشدی ہے، جو ایک وکیل، تاجر اور انگلینڈ میں کیمبرج یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا۔ رشدی کے مطابق اس کے والد نے ابن رشد کے نام سے رشدی کا نام اختیار کیا تھا، جو 6 صدی کے عظیم تر اسلامی فلسفیوں میں سے ایک تھے۔ رشدی خاندان اگرچہ مسلمان تھا، لیکن اس نے کبھی اسلام کے احکام پر عمل نہیں کیا، یہاں تک کہ سلمان رشدی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگرچہ میرا خاندان مسلمان تھا تاہم ہمارے گھر میں مذہب کا کوئی رجحان نہیں تھا۔ ہم سال میں ایک بار مسجد جاتے تھے، میری آیا اور دوست عیسائی تھے اور میرے والد شراب پیتے تھے۔ سلمان رشدی نے رائل یونیورسٹی آف کیمبرج سے تاریخ کے شعبے میں اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کی اور برطانوی شہری بن گیا۔ رشدی نے 4 شادیاں کی جو سب ناکام رہیں، جبکہ حال ہی میں اسے چھوڑنے والی پدما لکشمی کا کہنا ہے کہ رشدی کو دیکھ بھال، کھانے اور مباشرت کی مسلسل طلب رہتی تھی۔ اس کی بیوی کا مزید کہنا ہے کہ میں ایک طبی حالت کا شکار تھی جس نے میرے لیے مباشرت کے عمل کو تکلیف دہ بنا دیا تھا، لیکن رشدی اس بارے میں بہت حساس تھا اور وہ ہر وقت سیکس کی ضد کرتا تھا۔ لکشمی کا کہنا ہے کہ اس کا شوہر ایک خود پسند انسان ہے۔ پدما لکشمی نے اپنی کتاب میں مزید لکھا ہے کہ ملعون سلمان رشدی کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اس کے لفظ ہے۔ وہ بے تحاشا خوشامد اور جھوٹی تعریفیں کر کے نوجوان لڑکیوں کو اپنے چنگل میں پھنساتا اور اپنی ہوس کا سامان کرتا تھا۔ میں جب 1999 میں نیو یارک میں ہونے والی ایک تقریب میں اس سے ملی تو اس کی انہی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ اتنا مشہور مصنف میری طرف اس قدر التفات کیوں ظاہر کر رہا ہے۔ وہ تقریب کے دوران ثابت قدمی اور ڈھٹائی کے ساتھ مسلسل میری خوشامد کرتا رہا اور تقریب کے اختتام تک میرا فون نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں لاس اینجلس میں رہتی تھی اور وہ لندن میں، چنانچہ اس نے مجھ سے فون کالز کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر اس نے مین ہیٹن میں واقع ایک ہوٹل میں مجھے ملاقات کے لیے بلایا۔ ہوٹل کے کمرے میں اس کے ساتھ رات کو ٹھہری اور رات کے 3 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو بے لباس پایا اور میں ایک شادی شدہ شخص کی باہوں میں پڑی تھی۔ یہ سب کچھ اگرچہ میرے لیے ذلت آمیز تھا، لیکن میں نے اس وقت خود کو خوش قسمت جانا کہ اتنے بڑے مصنف کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ اس کے بعد میں نے اس سے جسمانی تعلق نہ رکھنے کا عہد کیا، تاہم اس نے مجھے یقین دلایا کہ اس کی الزبتھ ویسٹ نامی خاتون کے ساتھ ہونے والی 3ری شادی اختتام کے قریب ہے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ شادی کے بعد میں نے اس شخص کا اصلی چہرہ دیکھا تو میں بہت مایوس ہوئی اور اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔